السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 203 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بخشش کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور تم یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو، فی ایام معدودات، گنتی کے دنوں میں، فَمَن تَعَجَّلَ، پس جس نے جلدی کی، فی یومین، 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ، تو نہیں ہے گناہ اس پر، ومن، اور جس نے تأخر، تاخیر کی، فلا، تو نہیں ہے، اثم، گناہ، علیہ، اس پر، لمن اتقى، اس کے لیے جو ڈرتا رہا، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا، اور جان لو، انکم، یہ کہ تم، الیہ، طرف اس کے، تحشرون، جمع کیے جاؤ گے۔ اور اللہ کو چند گنے ہوئے دنوں میں یاد کرو، پھر جو 2 دنوں میں جلد چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایام معدودات، ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذوالحجہ ہے۔ بخاری العیدین، باب فضل العمل۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے مینا میں ٹھہرنے کے دنوں میں تکبیر کہنا، اور جب عرفات کو جائے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے، مسجد والے اسے سنتے تو وہ بھی تکبیر کہتے، اور بازاروں والے بھی تکبیر کہتے، یہاں تک کہ مینا تکبیرات سے گونج اٹھتا۔ اس طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان دنوں میں مینا میں تکبیر کہتے، نمازوں کے بعد تکبیر کہتے، اور اپنے بستر پر، اپنے خیمے میں، اپنی مجلس میں، اور چلتے پھرتے ان تمام دنوں میں تکبیر کہتے۔ اور ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قربانی کے دن تکبیر کہتی، اور عورتیں ابان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تشریق کی راتوں میں تکبیر کہتی۔ بخاری العیدین، باب تکبیر ایام مینا۔ حدیث نمبر 980۔ معلوم ہوا ان ایام سے مراد عرفہ کی صبح سے لے کے 13 ذوالحجہ کے سورج غروب ہونے تک کا وقت ہے۔ قربانی کے دن اور ایام تشریق میں روزہ رکھنا منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہے۔ مسلم الصیام، باب تحریم صوم ایام التشریق، حدیث نمبر 1131۔ اللہ کے ذکر سے مراد وہ تمام تکبیرات ہیں جو جمرات کو کنکر مارتے وقت، جانور ذبح کرتے وقت یا دوسرے اوقات میں کہی جاتی ہیں، اور تکبیر کے علاوہ کوئی بھی ذکر ہو وہ بھی اس حکم میں شامل ہے، یعنی ان ایام میں ذکر الہی میں مصروف رہو۔ لمن اتقى، یعنی 11 اور 12 کو 2 دن جمرات کو کنکر مار کر چلائے، تب بھی جائز ہے، اور اگر کوئی تاخیر کرے یعنی پورے 3 دن مینا میں ٹھہرا رہے تو بھی جائز ہے، بشرطے کہ دل میں تقوی ہو اور حج کے احکام خلوص سے ادا کرے۔ الیہ تحشرون، حج کے موقع پر لوگ حشر کی طرح جمع ہوتے ہیں، اس لیے حج کے ساتھ حشر کا دن یاد دلا کر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا۔